السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. سب سے پہلے آج کی دعا. اے اللہ پاک، اے سورج کو غروب کر کے دوبارہ طلوع کرنے والے رب، ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے اور ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم تیرے نافرمان ہوں. اے اللہ پاک، زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما کہ ہم کفر، شرک، گمراہی اور بدعت سے بچ سکیں. اے اللہ پاک، تو ہی زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور سب تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ پاک، ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ایمان کے نور سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اچھے سے جو ہے نا بچوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے. ابھی چھٹیاں باقی ہیں بچوں کی اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیں. اب دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف. وحشت زدہ بھیگی رات، قسط نمبر 6. رات کو جب عائشہ کو ہوش آیا تو سعد رات کی فلائٹ سے جا چکا تھا، جبکہ عائشہ اس کے بغیر ملے جانے پر اداس ہو گئی تھی. ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ وہ اسے ملے بغیر ہی چلا گیا تھا. آپ پریشان کیوں ہیں؟ صبح جب وہ اداس بیٹھی تھی تو سعد کے چھوٹے بھائی نے اسے دریافت کیا. تمہارے بھائی مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے، وہ اداسی سے بولی تو وہ مسکرا دیا. آپ فکر نہ کریں، وہ جلد آ جائیں گے. تب تک میں تو ہوں ہی آپ کے پاس، آپ کا چھوٹا بھائی. آپ میرے ساتھ چائے پی سکتی ہیں کیونکہ میں بھی کسی ہینڈسم سے کم نہیں. اس نے شوخی سے کہتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو عائشہ نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا. جو بھی تھا اب ان سب کے رشتوں میں سدھار آنے لگا تھا. سعد کی وجہ سے وہ سب کو عزیز ہوتی جا رہی تھی. آج شادی کا دن سعد آ ہی گیا تھا مگر وہ عائشہ کو کچھ اکڑا گڑا سا لگا تھا. اس نے سعد سے بات کرنے کی کوشش بھی کی مگر وہ اس کے پاس سے گزر گیا تھا. آج اس کا دل کسی ناگہانی کیفیت کی وجہ سے کرلا رہا تھا مگر وہ وجہ سے انجان تھی. اسے پارلر تیار ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا اور وہ سیدھی وہاں سے مارکی کے برائڈل روم میں ہی بھی پہنچا دی گئی تھی. جیسے ہی بارات آنے کا شور اٹھا سب لڑکیاں باہر کو بھاگی تھی اور عائشہ کمرے میں اکیلی رہتی تھی. وہ آنے والے وقت کو سوچ کر مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ اپنے من پسند شخص سے جڑنے والی تھی. اس بات سے انجان کہ اس کی قسمت کیسے کایا پلٹنے والی ہے اور تقدیر کیسے اس کے چہرے سے مسکراہٹ نوچنے والی ہے، اور مسکراہٹ نوچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محبت ہوگی. ابھی وہ انہی میٹھی سوچوں میں گم تھی جب ایک عجیب و غریب حلیے والا لڑکا برائڈل روم میں آیا. وہ معصوم اس اجنبی کو وہاں دیکھ کر ڈر گئی تھی جس نے اسے اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھایا تھا اور سینے سے لگایا تھا. کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ وہ ڈرتے ہوئے نم آنکھوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی. ارے بیبی، مجھے کیسے بھول گئی تم؟ میں تو تمہارا بوائے فرینڈ زاویار. کیا ہو گیا ہے؟ ابھی مہندی والے دن مل کر ہی تو رات حسین کی تھی، اتنی جلدی بھول گئی؟ اس کی بے باک اور غلیظ باتوں پر اس کا جسم منجمد ہو گیا تھا اور ٹانگوں سے تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی اور آواز وہ تو جیسے گم ہی ہو گئی تھی. آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے. رمشا فوراً اپنی کامیابی دیکھ پریشان صورت بنائے دلہا بنے سعد کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ کوئی لڑکا عائشہ کے برائڈل روم میں گھس گیا ہے. وہ فوراً وہاں لپکا تھا اور باقی باتیں اس نے خود لڑکے کے منہ سے سنی تھی. چھوڑو، مجھے خدا کا واسطہ ہے، چلے جاؤ یہاں سے. آج میری شادی ہے، میری زندگی تباہ مت کرو.
وہ روتے ہوئے سسک سسک کر بولتی، باہر کھڑے سعد کی محبت کو بے موت مار گئی تھی۔ اس بات کے بعد کوئی گنجائش بچی ہی نہیں تھی کہ وہ اسے جانتی نہ ہو۔ کیا بات کر رہی ہو یار، میں خود سعد سے بات کر کے دیکھوں گا، وہ یقیناً میری بات کو سمجھے گا اور ہم دو پیار کرنے والوں کو الگ نہیں کرے گا۔ ہم اس کو سچائی بتا دیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے عائشہ کو گلے لگائی ہی گردن کی کوئی نس دبائی تھی کہ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ باہر کھڑا سعد خود پر ضبط کرتا اپنے بڑوں کو بلانے گیا تھا، جبکہ تب تک اس لڑکے نے فوراً بے ہوش عائشہ کا دوپٹہ فرش پر پھینکا تھا اور اسے ساتھ والے روم میں بیڈ پر لٹایا اور اس کی آستین پھاڑ ڈالی تھی، اس کی چولی کی، اور لپسٹک بھی اچھی طرح بکھیر دی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گا، وہ بے ہوش عائشہ کو زبردستی گلے لگ کر بولا تو سعد جو باقی سب کو لے کر آیا تھا ایک دم دروازہ کھولتا اندر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت خون رنگ ہو رہی تھی کہ جیسے کسی کو چیر پھاڑ دے گا۔ وہ اس لڑکے کو عائشہ کے ساتھ بیڈ پر لیٹا دیکھ چیل کی طرح اس شخص پر جھپٹا تھا اور اسے بیڈ پر ہی لٹا کر پے در پہ مکے برساتا چلا گیا اور اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ بڑوں نے بہت مشکل سے اسے اس لڑکے سے جدا کیا تھا جو بار بار عائشہ کا نام لے رہا تھا۔ اس کی آنکھ کسی کے چلانے سے کھلی تھی، آنکھیں کھلنے کے قابل ہوئی تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ اس کا پورا ننھیال اس مارکی کے کمرے میں جمع تھا اور وہ بیڈ پر کسی غیر مرد کے ساتھ نیند بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ اٹھ کمبخت، ہماری عزت رول کر پوچھ رہی ہے کہاں ہے؟ تو کرم جلی بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، طوائف کہیں کی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اس کی مامی نے رکھ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا جس سے اس کے ذہن پر چھائی دھند لمحے میں چھٹ گئی تھی۔ مامی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں، میں تو رمشا کے ساتھ تھی اور پھر وہ باہر چلی گئی۔ اس نے اپنے دکھتے سرخ گال پر ہاتھ رکھتے کہا اور اپنے ٹوٹتے بدن کو سنبھالا۔ نام مت لے اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا، وہ اس کے بال پکڑی دھاڑی جو کرراہ کے رہ گئی تھی۔ آہ ماما، وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کی ماں بھی کونے میں سر جھکائے شرمندہ سی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا عائشہ کہ تم مجھے یوں دھوکا دو گی۔ اگر اتنی تڑپ رہی تھی تم منہ کالا کرنے کے لیے تو مجھ سے محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ اپنے منگیتر اپنی محبت کے منہ سے یہ سن کر وہ اپنے آپ کو ختم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ نہیں سعد، ایسی بات نہیں ہے، میرا یقین کرو، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، میرا یقین کرو پلیز، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے ہاتھ پیر پکڑتی بولی جس نے اسے جھٹک کر پیچھے پھینکا تھا۔ وہ اس کا برا حال کرتے اسے وہاں سے باہر پھینکوا چکے تھے اور اب سعد عائشہ کی طرف لپکا تھا۔ کیوں آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھ سے محبت کا ڈھونگ کیا جب تم کسی اور سے پیار کرتی تھی؟ کیوں مجھے اپنے جال میں پھنسایا؟ بولو یہ کیوں کیا؟ اگر تم کسی اور سے پیار کرتی تھی تو میری زندگی خراب کیوں کی؟ مجھے اور میری محبت کو اجاڑ کر اس کا مذاق کیوں بنایا؟ عائشہ مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کو ابھی بھی اپنی بات پر اڑے دیکھ کر سعد کے غصے کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور اس نے رکھ کر عائشہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ وہ بیچاری اس بھاری بھرکم وجود کا تھپڑ برداشت نہ کر پائی تھی
اور زمین پر گری تھی۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ آنسو نئے سرے سے جاری ہوئے تھے، ایک کے بعد ایک زخم مل رہے تھے اسے اپنی محبت سے۔ اس کو مارنے کے بعد بھی سعد کے سینے کی جلن ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ اسے سب سے بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ بے شک تم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوا، ہم وقت پر پہنچ گئے تھے، مگر میں تم جیسی بدکردار لڑکی سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا، تف ہے تم پر۔ وہ نفرت سے اس کا منہ دبوچ کر بولا، ایسا مت کرو سعد، میں مر جاؤں گی۔ ایک وہی تو اپنا تھا اس کا یہاں، اگر اب وہ بھی منہ موڑ جاتا، وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ میں شادی کروں گا، بالکل کروں گا، اسی تاریخ پر اگلے ماہ جس دن ہماری شادی طے ہوئی تھی، مگر تم سے نہیں بلکہ رمشا سے۔ وہ اس کے سامنے رمشا کا ہاتھ تھامتے بولا، جو اس کی بات سن کر شرما گئی تھی۔ اور عائشہ، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ہوش میں تو وہ تب آئی جب اس کی ماں بے ہوش ہوتی نیچے گری تھی۔ ماما خدا کے لیے ایسے مت کریں میرے ساتھ۔ افراتفری میں ان کو اٹھاتے وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ جیسے ہی انہیں ICU میں لے جانے لگے، عائشہ ان کے ساتھ بڑھی تھی۔ جب سعد نے اسے دور جھٹکا تھا، خبردار خبردار جو تم پھپھو کے ساتھ اندر بڑھی، تمہاری وجہ سے آج وہ اس حال میں پہنچی ہیں۔ شرم کرو کچھ عائشہ، شرم کرو، ابھی بھی دیدہ لیلی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو، تمہیں تو شرم سے مر جانا چاہیے تھا۔ سعد اسے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، دل تو اس کا کر رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے۔ یو نو واٹ، تمہاری کیا سزا ہے، چلو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر گھسیٹنے لگا تھا، اور رمشا بھی اس کے ساتھ بھاگی تھی، دیکھنے کے آخر سعد اس کو کیا سزا دینے والا ہے۔ چھوڑو سعد، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جو تم نے دیکھا وہ سب جھوٹ تھا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا، پھر کیسے اتنی بے رخی برت سکتے ہو مجھ سے؟ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ پیار کرتا تھا، اسی لیے تو تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا، مگر اب محبت کا یہ پردہ میری آنکھوں سے اتر چکا ہے، اور اب بچی ہے تو صرف شدید نفرت، وہ بھی تمہارے وجود سے۔ وہ اسے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر پٹک کے بولا۔ رمشا اس کے ساتھ فوراً آگے بیٹھی تھی۔ ساتھ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ اس کی وجہ سے آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ رمشا نے سعد کے دل میں اور آگ بھڑکانی چاہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سعد صرف اسے چاہے، اس کا بن کے رہے، اسی لیے تو اس نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا اور اپنی کزن کی عزت کی پرواہ تک نہ کی تھی۔ عائشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو سعد بند کر چکا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی گھر کے آگے رکتے دیکھ اسے کچھ سکھ کا سانس آیا تھا، ورنہ تو وہ سمجھی تھی کہ سعد اسے کسی ویرانے میں پھینک آئے گا۔ نکلو باہر، اس نے بازو سے دبوچتے عائشہ کو باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے لان کے پیچھے کی طرف بڑھا، جہاں اس ایک پرانا بوسیدہ کمرے میں جا پٹکا، جہاں وحشت زدہ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ سعد، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں مت چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ سعد کے دروازہ بند کرنے پر وہ زخمی ہتھیلیوں پر بوجھ ڈالتی کھڑی ہوئی اور فوراً دروازے کی طرف بڑھی، جس کی کھڑکی سے باہر نظر آ رہا تھا۔ عائشہ، تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اپنی ماں سے یہاں دور تڑپو اور سسکو، اور سب سے اہم بات، اپنی شادی کے دن میں تمہیں خود یہاں سے باہر نکالوں گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے رمشا سے شادی کروں گا۔
اس نے رمشا کا ہاتھ تھامتے کہا تو زائشہ کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگی۔ تم غلط کر رہے ہو سعد، بہت غلط۔ جب تم سچ جان جاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ اس سے معافی بھی مانگو گے تو معاف نہیں کروں گی میں۔ وہ زخمی دل سے آنسو بہاتی ایک ایک لفظ درد کی شدت سے ادا کرتی بولی، دھوکہ دینے والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی زائشہ۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کی محبت کو پیروں تلے روننا اور عزت کی دھجیاں اڑانا کہتے کسے ہیں۔ وہ ظالم شفقیت کی ہر حد پار کرتا بولا تو زائشہ کو اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا جو جان لیوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، پھر بھی اس پر بہتان لگا رہا تھا۔ یہ بات زائشہ کا دل چیر رہی تھی۔ رمشا کی مسکراہٹ سے وہ جان گئی تھی کہ سب کی ادھرا رمشا کا ہی ہے۔ لیکن افسوس اسے اس بات کا تھا کہ اس نے محبت کے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا تھا جو اس پر یقین بھی نہ کر پایا تھا۔ وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ پھر آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب اس کی اور سعد کی شادی کی تاریخ طے تھی، مگر وہ شادی رمشا سے کرنے لگا تھا۔ رمشا سجی سنوری ہال میں بیٹھی تھی جب سعد اسے چھوڑ کر زائشہ کو لینے گیا تھا، جس کا حال اس ایک ماہ میں بدتر ہو چکا تھا۔ وہ بس اسے اپنی شادی میں لا کر یہ احساس دلانا چاہتا تھا جس احساس سے وہ گزرا تھا۔ وہ اسے اس تڑپ کا مزہ چکھانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج ان سب کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اس نے زائشہ کو ہال میں لے جاتے جھٹکے سے چھوڑا تھا اور خود جا کر اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا اور مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا کہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی محبت کسی اور کے نام ہو رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر زائشہ کے لیے تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی تھی؟ وہ چاہ رہی تھی کہ خود کو ختم کر لے، مگر خودکشی حرام تھی، وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہایت بزدل ٹھہری تھی۔ اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھنا بھی بڑے ضرف کی بات ہے، خاص کر تب جب آپ کی محبت نے آپ کو دھوکہ دیا ہو۔ کیا تم یوں ہی چپ کھڑی رہو گی؟ کیا بدلہ نہیں لینا چاہو گی اس سے؟ جس نے تمہیں تمہاری ماں سے ملنے بھی نہیں دیا۔ اپنے پاس سے ابھرتی سرد سی سرگوشی سے اس کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کے دیکھا تو نہایت شانہ انداز میں اس کے پاس ایک وجیحہ مرد کھڑا تھا جس کی شخصیت پوری محفل پر چھا جانے والی تھی۔ بدلہ لینا چاہو گی؟ وہ ایک بار پھر پرسرار سی سرگوشی کرتے بولا۔ کیسے؟ اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا تھا۔ اسے حامی بڑھتے دیکھ اس شخص کے چہرے پہ سرد سی مسکراہٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ مجھ سے شادی کر کے؟ اور یہ سنتے ہی زائشہ کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ناول اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔